اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 146 تک ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا، اور ہمارا ٹاپک کا ایک سرسری سا اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ چل رہا تھا کہ قبلہ تبدیلی کا حکم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تب لوگوں کے کس طریقے کے ریاکشن آئے ہیں اور اس کا جواب قرآن مجید میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب قبلہ کعبہ شریف رہے گا اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہوگی مسلمانوں کو تا قیامت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اسی لیے اب جو کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 146 تک ہوا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا ریکیپ لے کے آگے بڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر چھپاتی ہے۔ یہ ان اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جو لوگ اہل کتاب تھے، جو اللہ پر سچے ایمان لانے والے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس میں سے گناہگار ہوئے، جو لوگ اللہ کے حکم کو پا کر اور حق کو جان کر بھی اسے چھپاتے تھے، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایک جماعت اس میں سے ایسی تھی کہ پہچانتی تھی، یہ سب باتوں کو جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس حق کو چھپاتے تھے اور یہ اس بات کی تصدیق کرنے کے بجائے اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب آیت نمبر 147 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف میں تمام امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے یہ سراسر حق ہے، اور خبردار اس میں سے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کی دل کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں اور مسلمانوں کی دل کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک ان میں تنازعہ کھڑا ہو چکا تھا، جو قبلہ تبدیلی کا ایک بات آ گئی تھی سامنے، اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ کچھ لوگ تو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے اور اللہ کے دین پر جمے رہے، یعنی کہ اتنے سارے اس میں کرائسس آنے کے باوجود بھی دین پر جمے رہے، یعنی دین کے لیے مشکلات جھیلی، ہجرت کیا، یہاں تک کہ قبلہ تبدیلی کے رخ کے باوجود بھی دین پر جمے رہے اور اسی بات کو حق جانا اور اس پر قائم رہے۔ جبکہ کچھ لوگ تھے منافقین جو ابھی آدھا ادھورا ایمان لائے تھے، جن کے دل ابھی مکمل طور پر ایمان میں نہیں تھے، وہ کچھ بات کبھی کسی پہلو سے اس کو آسان جانتے تھے، جب ایمان کو اور اسلام کو آسان جانتے تو اس پر عمل پیرا ہوتے، اور جیسی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات آتی تو فوراً اس سے تبدیل ہو جاتے، یعنی کہ کافروں کی طرف چلے جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی الگ الگ جگہ متوجہ ہو رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شغولیت ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مان کر ان کے پیروکار بن رہے ہیں، تو منافقین کچھ کافروں کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جو اہل کتاب ہے اس میں سے جو سچے واقعی مسلمان تھے، جو واقعی ایمان والے لوگ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگے تھے اور اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جبکہ کچھ اہل کتاب میں ایسے تھے جو ان کو حق معلوم تھا لیکن پھر بھی چھپاتے تھے، کیونکہ ان کو حسد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نبی بنائے گئے، جبکہ ان کی ایسی امید تھی کہ آخری نبی انہی کے قوم میں سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ یہاں پر اللہ کو حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک حکم جاری کر رہے ہیں کہ تم اس بات میں بالکل شک میں نہیں پڑنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور
ہر شخص الگ الگ طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو تم لوگ یعنی کہ ایمان والے لوگ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو کام نیکی کا ہے، جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس کی طرف دوڑو، اور جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لو، جہاں کہیں بھی ہو کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ موڑو، اسی کی طرف پلٹ کے عبادت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سب میں سے الگ کر دے گا، تمہاری پہچان بنا دے گا، اللہ تم کو لے آئے گا، اونچائی پر لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بتا دی ہے کہ اب جہاں کہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، وہاں سے عبادت کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کر لیں گے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی کر لیں گے، اور یہی چیز کی اتباع مسلمانوں کو بھی کرنا ہے، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، اور تا قیامت یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، اللہ سے ہی ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ اب جب قبلہ تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، تو اب کافروں سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی منافقوں سے ڈرنے کا کوئی مطلب ہے، تم کسی سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ہی ڈرو اور نیکیوں کی طرف لپکو، یہی اللہ کا دین ہے، یہی حق بات ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات طے شدہ ہو چکی ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کی طرف ہی رہے گا، مسجد حرام کی طرف ہی اپنا منہ کر کے نماز پڑھا کرنا، اور ظالموں کے ڈر سے بالکل نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ہی ڈرا کرو، اور اللہ تعالیٰ تاکہ تم پر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو مکمل کر دیں، یعنی کہ دین کو اللہ تعالیٰ مکمل کرنا چاہتا ہے، تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت دی ہے، اور تمام امت محمدی میں تمام امتوں سے زیادہ افضلیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تاکہ انہی پر آ کے دین مکمل ہوا، انہی پر آ کے شریعت مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر مصیبتوں میں اور آزمائش میں تو ڈالا، اسی طرح سے ان کے درجات بھی بہت زیادہ بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنائے، سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بنائے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں، جو کچھ غلطیاں ہو چکے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجنا چاہتا ہے، وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اس کو مکمل کر دے، اور ہم تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یعنی امت محمدی پر جواب دہ ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے، ان کو جواب دہ بنایا، ان کو گواہ بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت پر گواہ بنایا ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا احکام ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم نے اسے قبول کیا، دل سے مانا، اور انشاءاللہ اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی آخری سانس تک کوشش کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سچے، نیک اور پکے بندے بنا دے، استقامت عطا کر دے، اور ہمیں دین پر چلنے والا اور چل کر دکھانے والا، اور لوگوں کو بھی راہ راست کی طرف بلانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اور ہم کو ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے پر ڈال دے۔ ہمارے دل میں سے جو ایمان کے بارے میں جو کچھ خلیش ہوگی، جو کچھ پس و پیش ہوگا، جو کچھ شک شکوک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور ہم کو دین اسلام پر مکمل طور پر قائم کر دے، اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی تفسیر ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔